السلام علیکم ناظرین، این عشق ناول لاسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہی ہے۔ جی تو چلتے ہیں۔ زرار بہتر ہوگا کہ آپ کچھ فاصلے پر رہ کر بات کریں۔ جنت اب اس کے اتنے قریب آنے پر سہم گئی تھی۔ اس نے اس ساری دیدہ دلیری کو ایک طرف رکھ کر عاجزی سے ریکویسٹ کرنے میں ہی عافیت سمجھی، کیوں فاصلہ رکھوں اب جبکہ میرا تم پر مکمل حق ہے۔ زرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں سنجیدگی سے پوچھا۔ اس حق والی بات پر تو جنت کا پتنگا لگا۔ کل کا دن اتنی آسانی سے بھولنے والا تھوڑی تھا۔ جنت کے اندر غصہ ابل کر باہر آیا۔ یہ کیا حق کی رٹ لگا رہے ہیں؟ کل جب آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے بات کر رہے تھے، میرے بے تحاشا قریب آ کر میری گردن پر پینڈنٹ اتارا اور اب چاہیے تھا تو بول دیتے کہ میں نے کون سا انکار کرنا تھا اور پھر بدتمیزوں کی طرح گود میں اٹھانا۔ زرار تب آپ کا کوئی حق تھا بولیں؟ جنت تڑک کر بولی۔ اسے زرار کی ان باتوں پر بہت غصہ آیا۔ اس میں کون سا اتنی بڑی بات ہے جو تم اتنا بفر رہی ہو؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا، اور میں نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا تھا کہ تم نے میری بات نہ مان کر مجھے غصہ دلاؤ۔ آرام سے میری اگر بات مان لیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ زرار نے اپنا کیا کرایا الٹا ہی سر تھوپ دیا اور جنت کا پھر غصہ ہونا بالکل اچھا نہیں لگا اور موڈ ایسا الگ ستیہ ناش ہو گیا۔ زرار کتنے ڈھیٹ ہیں آپ کے لیے یہ بڑی بات ہی نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھیں کہ کل کتنا گلٹ فیل ہو رہا ہے۔ کل سے پہلے فخر سے بات کہہ سکتی تھی اور میرے کردار پر کسی غیر مرد کی قربت کا داغ نہیں ہے۔ اب مجھے میرے سامنے ہی مجرم بنا دیا آپ کو، حالانکہ الفاظ بھول کے کیا کہہ کر گئی تھیں۔ زرار آپ کو بڑی بات لگ رہی ہے، بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ جنت حد سے زیادہ سیریس ہو گئی تھی، اسے بری طرح رونا آ رہا تھا۔ کل سے جو بات اس کے دل میں بوجھ بنی ہوئی تھی، جنت نے اسے زرار کے سامنے کہہ دیا۔ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ ریلیکس جنت ریلیکس، تم کیوں گلٹی فیل کر رہی ہو؟ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ ادھر میری طرف دیکھو، اب تمہیں ایسی فضول باتوں کی ٹینشن لیتا نہ دیکھوں سمجھی۔ زرار نے اپنے لہجے کو حد المقدور سافٹ رکھا اور اب اتنا بھی بد لحاظ نہیں تھا کہ اس وقت بھی جنت کی ٹانگ کھینچنے میں لگا رہتا۔ اسے جنت کا اپنے کریکٹر کے معاملے میں اتنا حساس ہونا بہت اچھا تھا، پر جنت کو بھی ابھی کوئی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ایسی چیزوں کا احساس ختم ہونے میں وقت لگتا ہے اور اس کا یہ بے تکا گلٹ وقت کے ساتھ ختم ہی ہونا تھا۔ اچھا ویسے تم نے کل کچھ کہا تھا، جیسے زرار کی شرارت میں کہا۔ اس کا ہلکا پھلکا دوستانہ انداز دیکھ کر جنت پرسکون ہو کر اطمینان سے اس سے بات کرنے لگی۔ کیا کہا تھا؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ تم مجھ سے کسی بھی صورت شادی نہیں کرنی تھی۔ اب کیا ہوا؟ ارادہ کیسے بدلا تمہارا؟ زرار نے مسکراتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ پر لپٹا جنت کا فیورٹ وہی والا پینڈنٹ اس کے گلے میں پورے استحقاق سے پہناتے ہوئے جلانے والے لہجے میں کہا۔ جنت ویسے تو اسے ریزیڈنٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن اس بات پر اسے ایک الگ قسم کا پتنگا لگا اور اس نے زرار کو ہاتھ کھینچا اور دروازے تک لائی اور اس کا لاک کور سے کھولا اور باہر دھکا دے کر اپنے شکست والے انداز میں بولی۔ زرار کو اس کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ ارے بھائی، مجھے کیوں نکالا؟ زرار نے مسکراتی آنکھوں سے شکوا کہ آپ ہیں اسی لائق، اور سن لیں میں نے ابھی شادی نہیں کی، صرف نکاح کیا ہے۔ اب صرف اپنی بات پر قائم ہوں اور اب مجھے تنگ مت کیجیے گا۔ جنت نے انگلی اٹھا کر وارن کرنے کے انداز میں تڑی لگائی۔ وہ دروازہ دب کر بند کرنے لگی اور زرار کا دھیان اس کے ہاتھ کی رنگ کی طرف گیا تھا اور اس کی ساری خوش فہمی مزاج بھگ سے اڑ گئی اور اس نے اپنے بازو سے زور سے دروازہ بند ہونے سے روکا اور ایک دم اس کے بدلتے ہوئے تیور پر جنت بھی سہم گئی۔ اس نے جنت کا ہاتھ لے کر سختی سے پکڑا۔ تم نے اب تک اس گدھے کی پہنائی ہوئی رنگ نہیں اتاری۔ زرار کا غصہ 100واں نیزے پر تھا اور اس نے وحشیانہ انداز میں چپٹ کر اس کی انگلی سے رنگ نکالی۔ چلو اب میں خود ہی واپس کر دوں گا اسے یہ۔ زرار اپنی بات کہتا تنتناتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جنت اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھی اور ہولے سے کراتے ہوئے اپنی انگلی سے لانے لگی، کیوں وہ سائڈ سے تھوڑی چھل چکی تھی۔ اسے رہ رہ کر زرار پر غصہ آ رہا تھا۔ اوہ خدایا، مجھے بھی اسی نمونے سے محبت ہونی تھی، اس نے اپنے آپ سے شکوہ کیا۔ صبح وہ کالج گئی تو ایسے ہی کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر لان میں بیٹھی تھی اور اس کے پاس بیٹھی رافع جیسے ہی اس کی منگنی کی سب سے زیادہ خوشی تھی۔ اسے جنت کے ہاتھ میں اس کی انگیجمنٹ رنگ غائب دیکھ کر حیرت ہوئی۔ ارے جنت یار، تمہاری رنگ کدھر گئی؟ ارے لڑکیاں اپنی یہ اسپیشل رنگ اتارتی تھوڑی ہی ہیں، کہیں تم نے تو گم تو نہیں کر دی؟ اس نے نان سٹاپ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہا۔ اس سے پہلے کہ جنت کوئی بہانہ بناتی، زبی منہ پھٹ اس سے پہلے ہی حقیقت کا اعلان کر دیا۔ وہ کیا ہے نا رافع، جنت کا نکاح ہو گیا ہے زرار بھائی کے ساتھ، اس لیے اس نے وہ رنگ اتار دی۔ زبی کا لہجہ اچھا خاصا سلگا دینے والا تھا۔ رافع کو تو جھٹکا لگا اور وہ بیچاری دل میں ہی ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ پھر چند منٹوں میں یہ خبر سارے کالج میں پھیل گئی اور پھر زبی کو جگہ جگہ لڑکیوں کی ٹولیاں اظہار افسوس کرتی ہوئی نظر آئیں۔ کچھ لڑکیاں
जन्नत को कोस रही थी और कुछ का ज़रार से जज्बात की वाबस्तगी का ये हाल था कि बेचारियां ज़रार के निकाह के गम में आंसू बहाने लगी। जो भी था ज़ुबी बड़ी ही खुश थी। निकाह के बाद ज़रार ने जन्नत से कोई बात नहीं की। 13 दिन पर लगाकर ख़त्म हुए। आज शाम जन्नत और ज़रार की मेहंदी होनी थी, पर जन्नत ने एक उद्यम मचा रखा था। वो ज़िद्दी बनकर बस एक ही रट लगाई जा रही थी कि मैंने ज़रार से शादी नहीं करनी, मैंने ज़रार से शादी नहीं करनी। वो सुबह उठ 8 बजे से लेकर अब तक यही राग अलापे जा रही थी। उसकी मम्मा तो अब परेशान होने लगी थी और उसकी मम्मा तो ज़ुबी शाम 6 बजे इसे पार्लर लेकर जाने वाली आई तो उसने पुप्पो ने जन्नत के तमाशों के मुतालिक बताया जो उसने सुबह से लगाए हुए थे। ज़ुबी को एक नई सिरे से गुस्से आया और फिर पैर पटकती हुई जन्नत के रूम तक की। उठो, जल्दी से रेडी हो, तुम्हें पार्लर लेकर जाना है। ज़ुबी ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा, जो पता नहीं किस बात मुंह नीचे किए रोए जा रही थी। शायद उसको शौक था फजूल हर वक्त रोने का। क्या मसला है तुम्हें? इस टोन में क्यों बात कर रही हो? मैंने नहीं जाना पार्लर, मुझे नहीं करनी कोई मेहंदी और कोई शादी। जन्नत ने मुंह बुसरा। अब तुम्हें क्या मसला है जन्नत, क्यों तमाशे लगा रही हो? शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें हाला जैसी हराट साज से बचा लिया, मनपसंद आदमी से निकाह हो गया है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? ना शुक्री लड़की, ज़ुबी ने जन्नत को झंझोड़ कर कहा और उसका दिल चाह के एक थप्पड़ लगाए और अपनी इस बेवकूफ़ सहेली प्लस भाभी को। ज़ुबी, मैंने इसे चैलेंज किया था कि मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, और दूसरा ये कि तुम्हारे इस अकड़ी बहू को ज़रा तमीज़ नहीं है कि बीवी को कैसे ट्रीट करते हैं। एक नंबर के जाहिल तो हैं वो, और मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते। ज़ुबी अपनी लाल होती नाक को रगड़ कर बताया, यार अभी तो उनके तुम्हारे साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ कि तुम उन पर इल्ज़ाम लगाओ, और वो तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर सही से ट्रीट नहीं करते। ज़ुबी ने उसे कड़े तेवरों से घूरा। अच्छा, तुम हमारी वो मुलाकात बोलगी जो तुमने ही ज़रार को मेरे कमरे में भेजकर कराई थी? बोलो। जन्नत ने अपनी आंखें सकेट कर कड़वे कसीले मुंह बनाकर कहा, तब तुम्हें किसने कहा कि मैंने भेजा था? मैंने तो नहीं भेजा था। ज़ुबी एकदम बौखला गई। झूठ मत बोलो, अच्छी तरह मालूम है कि मुझे तुम अपने भाई की कितनी चमची हो, और चली जाओ यहाँ से, मैंने कोई पार्लर नहीं जाना। जन्नत ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। ज़ुबिया अपना सा मुंह लेकर रह गई, और लेकिन उसे परेशानी हो रही थी कि अब इस मोहतरमा को कैसे राज़ी किया जाए कि ये अपने इन तमाशों से बाज आ जाए। और इसके दिमाग में एक आइडिया, अच्छा अब मुझे समझ आई कि तुम ये तमाशे इसलिए लगा रही हो ना कि ताकि तुम्हें खुद आकर मना कर ले के जाएं। कोई नहीं, मैं मदद कर देती हूँ। तुम भी क्या याद रखोगी? ज़रार भाई वैसे भी बाहर कार में वेट कर रहे हैं, मैं अभी बुला कर लाती हूँ उन्हें। ज़ुबी अपनी तरफ झूठी सच्ची कहानी बनाकर उछलती हुई उस कमरे से बाहर निकली। उसे पता था कि उस वक्त सिर्फ ज़रार ही उसका इलाज कर सकता है। ज़ुबी के जाने के बाद जन्नत ने उठकर फौरन डोर लॉक किया, और 2 मिनट बाद ज़रार बाहर खड़ा दरवाज़ा नॉक कर रहा था और जन्नत ढीठ बनी दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। ज़रार को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। पुप्पो उसके बिगड़ते तेवरों को देखकर परेशान हो रही थी। उन्होंने जल्दी से उसके रूम की एक इजाफी चाबी घर की तमाम चाबियों वाले बेंच में से निकाल कर दी। ज़रार ने चाबी की होल में घुमाई और बाकी सबको वहां से जाने का इशारा किया। खटक की आवाज़ से लॉक खुला और वहीं जन्नत की सारी उड़बाजियां भी दम तोड़ गई। ज़रार की कहर बरसाती नजरें, खून पी जाने वाला तासुर। जन्नत के तो हाथ पांव फूल गए थे। वो मासूमों की तरह ऐसे रिएक्ट करने लगी कि जैसे मोहतरमा ने कुछ किया ही ना हो। क्या मसला है तुम्हारे यहाँ? क्यों ड्रामे कर रही हो? ज़्यादा शौक है तुम्हें मेरा और अपना तमाशा बनाने का? बोलो। ज़रार ने झटके से उसका बाजू खींचकर अपनी तरफ खींचा था और कच्चा चबा डालने वाले तासुर लिए घुरा रहा था। वो ज़रार, मम मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, सच्ची वो देखें, आप ऐसे गुस्सा ना करें, मुझे डर लग रहा है आपसे। मम मैं 2 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। जन्नत का तो सारा ढीठपन, सारा जिद्दी, सारा गुस्सा, सब कुछ झाग की तरह बैठ गया था। और वो ज़रार की इस कदर संजीदा पर्सनैलिटी के सामने भला वो कितनी देर अपनी जिद पर अड़ी रह सकती थी। रेडी होकर आओगी नहीं, बल्कि अभी मेरे साथ चलोगी। और सुनो, मैंने तुम्हें एक और मौका देना चाहा था, लेकिन तुमने अब एक मर्तबा इनकार करके वो मौका ज़ाया कर दिया। अब अपने लिए किसी नरमी और अच्छाई की उम्मीद मत रखना मुझसे। ज़रार की संजीदगी हनूज कायम थी। वो जन्नत का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे बाहर ले गया। रहीला बेगम को जन्नत की शक्ल देखकर बुरी तरह हंसी आई। आखिर उसने सुबह से उसकी नाक में दम किया हुआ था, और अब कैसे ज़रार के काबू में आई थी? वो लाउंज में गुजरते वक्त एक शोर था जिसे सुनकर जन्नत और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसकी फूफो, चाचियाँ और उनके बच्चे उसे ज़रार के साथ देखकर ज़बरदस्त किस्म की हूटिंग करने लगे थे। जन्नत मुंह पर नीचे किए तेज तेज कदम बढ़ाती हुई वहां से निकली हुई। LED लाइट्स, जन्नत मेहंदी की दुल्हन बनी, फूलों और सजे झूले में सिमट कर बैठी थी। ज़रार ने उसके दिलो दिमाग पर अपना ऐसा रौब जमाया था कि वह ऐसी धाक बैठाई थी कि बेचारी की बोलती बंद होकर रह गई थी। फिर ज़रार की वो आखिरी वार्निंग, अब वो उसे मजीद तंग करने की हिम्मत नहीं रखती थी। इस मगरूर शख्स से तो किसी बुराई और सख्ती की तवक्को की जा सकती है, अब वो इससे पंगे लेकर अपने लिए कोई मुश्किल खड़ी
کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ زرار کو سوچے کچھ جا رہی تھی اور ایک شور سماچا مہندی ہال میں ارینج کی گئی تھی پر پڑی تو وہاں زرار اپنی فیملی کے ساتھ انٹرنس کی اس کی نظر داخل ہو رہا تھا۔ جنت کی کزنز اور ان لوگوں کا گلاب کی پتیوں سے خیر مقدم کر رہی تھی اور ان پھولوں کی بارش میں ایک شان سے چلتا ہوا زرار اسے کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہا تھا کہ جنت میجیکل وہ منظر اتنا خوبصورت تھا، اتنا کہ اس اپنی پلکیں جھپکانا مشکل ہو گیا۔ وہ شہزادہ تو ساری دنیا سے بے نیاز صرف اور صرف جنت کو اپنی دل فریب آنکھوں سے اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی پر خوشی کے رنگ بکھیرے ہوئے اس نے چھپانے پر بہت بھی چھپ رہے تھے۔ اسے جنت کے بالکل ساتھ بٹھایا گیا۔ جنت کی دھڑکنیں بے ترتیب کا شکار ہو رہی تھی، سانسیں تھی کہ بے ہنگم ہوتی چلی جا رہی تھی اور تو اور اسے اپنے پیٹ میں تتلیاں سی منڈلاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اوف اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، اس نے گھبراتے ہوئے دل میں سوچا، لیکن یہ بالکل نارمل بات تھی کیونکہ سبھی لوگوں میں اپنے کرش کو اتنے قریب سے دیکھنے میں ایسا ہی فیل ہوتا ہے۔ ساری فیلنگز ایک طرف، لیکن جنت کو اب زرار پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ سب لوگوں سے ہنستے مسکراتے بات کر رہا تھا پر ابھی تک اس نے جنت کی طرف کو توجہ نہیں بڑھتی تھی۔ 15 منٹ کو ہونے کو آئے تھے لیکن اس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی، نہ کوئی تعریف۔ جنت کا تو دل جل کر رہ گیا۔ اب اس کا ساری دل فریب رنگینیوں سے دل اٹھ رہا تھا۔ اسے وہاں موجود کسی بھی چیز میں کوئی ایکٹیویٹی، کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی اور اسے ایک عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ زرار اچھی طرح اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور اس کی الجھن کو دیکھ سمجھ رہا تھا، پھر بھی اس نے خود پر جبر کرتے ہوئے نہ ہی اس سے کوئی بات کی اور نہ ہی اسے یہ بتایا کہ وہ آج اس طرح اس کے ساتھ بیٹھی دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی ہے جس کے ایک اشارے پر وہ کچھ بھی کر جائے۔ پر اس نے اس کے امڑتے جذبات اندر دبائے اور جی بھر کر جنت کو اگنور کیا جیسے اسے معصوم لڑکی کی اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو، اور جی بھر کر جنت کو اگنور کیا جیسے جنت تو بری طرح کلس کر رہ گئی تھی۔ زوبی نے اس کا رویہ نوٹ کیا اور پوچھا بھی کیا وجہ ہے، پر جنت بی بی نے تو منہ میں دہی جما لیا تھا، کچھ بولی ہی نہیں۔ وہ یوں ہی بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ مروڑ کا اپنا غصہ بیچاری انگلیوں پر ہی نکال رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے سیلفی کیمرہ آیا اور ایک انتہائی خوبصورت تصویر کلک ہوئی۔ زرار کافی دیر سے بیٹھا اس کی حرکات کو اچھے نوٹ کر رہا تھا، پھر اس نے کسی خیال کے تحت اپنا فون پاکٹ سے نکالا اور جنت کو بتائے بغیر ایک زبردست سی پکچر لے لی۔ اس پکچر میں جنت کے ایکسپریشنز اتنے کیوٹ تھے کہ زرار کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ دراصل اچانک موبائل کے کیمرے کے سامنے آنے پر جنت نے کچھ چونک سی گئی تھی اور وہ موبائل اوپر سے زرار کے ہاتھ میں تھا اور زرار پکچر لینے کے لیے اس کے کچھ زیادہ ہی قریب ہو گیا تھا، اور اب اس سارے عمل کے نتیجے میں جنت معصوم کے جو تاثرات نکلے تھے وہ انتہائی مزیدار تھے۔ زرار نے اسے مزید تڑپانے کا فیصلہ ترک کیا، لیکن اسے اپنی ایگو بھی تو پیاری تھی اور اوپر سے اس کی ہمیشہ عادت، اس لیے اس نے اپنے اسی ٹھہرے ہوئے لہجے، سنجیدہ لہجے میں جنت کے کان میں سرگوشی کی، یار کمفرٹیبل رہو، یقین کرو نازنین نے بہت اچھا تیار کیا ہے تمہیں۔ اس نے جنت کو تیار کرنے والی بیوٹیشین کا نام لیتے ہوئے بڑی کنجوسی سے تعریف کی اور اس نے اپنی حقیقی تعریف خود سے ہی اخذ کر لی، یعنی اسے زرار کے اتنے سے جملے میں اتنی تعریف سارے الفاظ سنائی دے دیے جو خود سننا چاہتی تھی۔ جنت ٹھہری مشرق کی لڑکی، اب بیچاری کی الجھن اور غصہ تو دور ہو گیا لیکن اس جگہ شرمیلی مسکان نے لے لی تھی۔ اسے ایسے مسکراتا دیکھ کر زوبی فوراً اس کے پاس آئی اور اس کی اور زرار کی کارروائی دیکھ چکی تھی۔ خیر ابھی تو منہ پر 12 بجے تھے، اب اچانک سیلفی لینے پر محترمہ کی مسکراہٹ ہی دب کے رہ گئی ہے۔ تو بتاؤ بھائی نے ایسا کیا کہا تمہارے کام میں، بتاؤ بتاؤ۔ زوبی نے پوری طاقت سے ہونٹ کھینچ کر دانت پھاڑے ہوئے تھے۔ وہ ہنس ہنس کر جنت کا اچھا خاصا ریکارڈ لگا رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے اور تم اپنی بکواس بند رکھو۔ جنت سمجھ آئی اس نے، جنت نے اپنے غضبناک نظروں سے گورا۔ خیر اللہ کر کے آج کا دن ٹلا۔ بارات والے دن وہ زارا کے پسند کیے ہوئے اس انتہائی خوبصورت برائڈل پرنسس کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ ڈریس ساری ایک تو ویسے اتنی نازک اور بے انتہا خوبصورت، میک اپ آرٹسٹ نے اپنے آرٹ کے ایسے مظاہر دکھائے تھے کہ قاتلانہ حسن ہر دیکھنے والی آنکھ مرکز بنی ہوئی تھی، لیکن اس کی نظریں، اس کی آنکھیں کسی اور کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کا شہزادہ بارات سمیت ہال میں داخل ہوا۔ جنت کی دھڑکنیں پھر سے اچھل کر کودنے لگی تھی۔ زرار کا پھر سے کل والا رویہ دیکھ کر جنت کی ساری خوشیاں کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ اس کے اس طرح اگنور کرنے پر ہر پجاری جل کر رہ گئی تھی، پر وہ اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اپنے دماغ میں زرار کی اس حرکت پر بدلہ لینے کی طرح طرح کی اسکیمیں بنانے لگی، یہ بنا سوچے سمجھے کہ اس کے نتائج بھی
سنگین ہو سکتے ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ زرار اپنی اہمیت جتانے کا شوق ہے اور اسے ایسے ہی وہ اگنور کر کے اپنا بدلہ اچھے سے لے سکتی تھی۔ زرار رات کو روم میں 1 بجے داخل ہوا اور اس نے سوچا کہ جنت سامنے بیٹھی اپنا لہنگا پھیلائے اس کا انتظار کر رہی ہوگی اور وہ ایک طرف بغیر دیکھے ہی اس کو بولے جائے گا، جاؤ جاؤ جا کر بدل کر آؤ اپنا یہ فضول لباس۔ دراصل وہ جنت سے اس کے بار بار ان کے انکار کرنے اور ریجیکٹ کرنے والی بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک اس کی انا، اس کی خودی بھی اتنی ہی اہم تھی جتنی اس کی محبت۔ پر جنت سہمت اس کی ساری پلاننگ پر پانی پھیرے اب اپنے بلیک نائٹ سوٹ میں یعنی سلک کے ٹراؤزر اور کالر والی شرٹ میں مزے سے زرار کا سارا بلینکٹ گلے تک اوڑھے اپنے بازو آنکھیں ڈھانپے سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی۔ جنت بھی سوچ چکی تھی کہ اس مغرور انسان کو کوئی رسپانس نہیں دینے والی، اور دوسری طرف بات زرار کی انا کی تھی۔ وہ جنت کا اس طرح کا نظر انداز کرنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے خود کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے کچھ دن کی تھکان اتارنے کے لیے شاور لیا اور پھر آرام سے نائٹ سوٹ پہنے واش روم سے نکلا۔ جنت اٹھو، وہ جنت پر جھکا اور اس کا کندھا زور زور سے ہلاتے ہوئے اسے جگا رہا تھا۔ جاگی تو پہلے کی تھی لیکن فی الحال وہ سختی سے اپنی ایکٹنگ پر جمی رہی۔ زرار نے اس کا بازو اس کی آنکھوں سے ہٹا کر اپنے گیلے بالوں کا رخ جنت کے چہرے کی طرف کر کے اس میں انگلیاں پھیر کر پانی کی ساری چھینٹیں جنت کے منہ پر ماری۔ ایک ایک بوند آ کر آنکھ کے کونے پر لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ساری ایکٹنگ کی دھجیاں اڑ گئی۔ وہ اب آنکھیں کھولے زرار کو بیزاری سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہاں، کوئی اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے، فضول میں لے کر اٹھا دیا۔ جنت نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے۔ خاموش، ایک لفظ اب منہ سے مت نکالنا۔ زرار نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر سختی سے رکھتے ہوئے اسے غصے سے چپ کرایا۔ آپ آئی بڑی اخلاقیات کا درس دینے والی، تمہیں تو خود کوئی تمیز، کوئی عقل، کوئی شعور نہیں۔ ایسے موقع پر شوہر کا انتظار کرتے ہوتے ہیں۔ اب جاؤ جا کر لہنگا پہن کر آؤ، میک اپ بھی کرنا اور پھر مجھے اچھے سے ریسیو کرنا۔ زرار نے اپنے تسلط جماتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، میں کوئی لہنگا وہنگا نہیں پہن رہی، میں سو رہی ہوں، سمجھے آپ؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے بلینکٹ اپنا منہ چھپا کر زرار تو اس کی ہر درمی پر تل ملا کر، ہاں ہاں، میرے لیے بھلا نہیں یہ سب کیوں کرنا ہے؟ میری جگہ اگر آج احسن ہوتا تو خوشی خوشی۔ زرار نے اتنا ہی بولا تھا کہ جنت اچھل کر بستر سے باہر نکلی اور زرار کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی چلتی زبان کو بریک لگا دی۔ زرار، کچھ تو خدا کا خوف کرے، میں بیوی ہوں آپ کی، آپ میرے متعلق ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت ہی غلط بات کی آپ نے، اس نے اذیت سے کہا۔ اسے واقعی بہت تکلیف پہنچی۔ زرار کی اس بات سے آنسو تھے کہ روانی سے بہنے لگے۔ اسے واقعی بہت تکلیف ہوئی تھی، اور جب زرار اپنے علاوہ کسی اور مرد سے اسے منسوب کرتا تھا۔ وہ بھاگی بھاگی اپنی وارڈروب کی طرف گئی اور اپنا روسی لباس نکالا۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے جو اہمیت وہ رکھتا ہے وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد تبدیل لباس کیے، ہلکے میک اپ کے ساتھ بالکل تیار ہو کر اس کے سامنے تھی۔ زرار بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے، سگریٹ ہونٹوں میں دبائے اسی کا منتظر بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ اس کا انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے تو جنت والی حرکت دہرانی تھی، مگر نہ جانے کس احساس نے اس کی جگہ پر باندھ دیا تھا اور اسے اپنے سامنے کھڑی جنت نہیں بلکہ جنت کی حور لگ رہی تھی۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر اس کے حسین سراپے کو ستائش اور محبت بھری نظروں سے سراہ رہا تھا کہ جنت کی آواز نے اس کا سحر توڑا۔ دیکھ لیا آپ نے، میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ میرے لیے جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ لیکن زرار، آپ بہت برے ہیں، ہمیشہ میرا دل دکھاتے ہیں۔ وہ روتی ہوئی واپس واش روم بھاگی۔ زرار کو اپنے لفظوں کی سنگینی کا بہت احساس ہو رہا تھا۔ جنت اس سے بری طرح خفا ہوئی، پر اس کا یہ احساس لمحوں میں ختم ہوا۔ جنت جب واپس اپنا نائٹ سوٹ پہنے اب وہ اپنا میک اپ صاف کیے ہوئے واش روم سے نکلی اور بیڈ پر ایک طرف کو بالکل کنارے پر ہو کر سونے کے لیے لیٹی تو زرار کی یہ حرکت دیکھ کر وہ اندر تک کھول گئی۔ ایک تو وہ ناراض تھی اور اوپر سے اس کھڑوس ایسی اوچھی حرکتیں۔ ایک تو وہ زرار نے اس پر سے سارا بلینکٹ اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور اس نے بلینکٹ کا بس اتنا سا سرا خالی چھوڑا تھا کہ اسے اوڑھنے کے لیے جنت کو بالکل اس کے پاس آنا پڑتا۔ جنت کو بری طرح غصہ آیا، پر وہ خفا تھی، اس لیے اس نے زرار کا بائیکاٹ کیا اور کچھ بولی ہی نہیں۔ بس غصے سے زرار کی مخالف سمت میں منہ کیے اور اے سی کی ٹھنڈک برداشت کر رہی تھی۔ جب وہ کافی دیر ایسے ہی کچھ بولے بغیر سردی میں ٹھٹھرتی رہی تو زرار کو اس کا خیال آیا اور بہت ڈیٹ ہو تم کہتے ہوئے اس نے جنت کے قریب آ کر اسے بلینکٹ اڑایا اور اپنا ایک بازو اس پر سے گزارتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ جنت کو اس کی یہ حرکت بھی پسند نہیں آئی اور ابھی بھی اس کی مخالف سمت میں چہرہ کیے ناراضی آنسو بہا رہی تھی۔ زرار، دور ہٹے میرے پاس سے، اس نے اپنی رندی ہوئی آواز میں کہا۔
کیوں دور ہٹوں؟ اگر نہ ہٹوں تو؟ زرار کا لہجہ چیلنجنگ تھا۔ تو کچھ نہیں، میں یہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلی جاؤں گی، اس نے دھمکی دی اور پھر وہ اس کی طرف سے پلٹا۔ اچھا کدھر جاؤ گی؟ زرار نے اس کے ساتھ بحث کرنے میں مزہ آیا اور وہ اس سے بحث کرنے لگا۔ باہر لاؤنج میں یا زوبی کے کمرے میں؟ جنت نے تفصیلاً بتایا۔ اچھا پھر جا کر دکھاؤ۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی اور ساتھ ہی اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ جنت زور لگانے کے باوجود اس کا بازو ہٹا کر اس سے علیحدہ نہ ہو سکی۔ زرار آپ بہت بے مروت اور بدتمیز ہیں، آپ کو تھوڑی سی بھی پرواہ نہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ جنت نے روٹھے لہجے میں تکلیف سے کہا۔ کیوں ناراض ہو بھلا؟ میں نے کیا کیا؟ زرار نے اسے جلایا۔ اچھا جی، بھول گئے اپنے الفاظ؟ وہ ابھی بھی بغیر اس کی طرف دیکھے اس کے ساتھ بحث میں مصروف تھی۔ اور تمہیں اپنے الفاظ یاد ہیں؟ زرار نے اس کا سوال لوٹایا۔ اور پھر کون سے الفاظ؟ جنت نے بول پن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ جنت از ریجیکٹنگ زرار، جنت ہیز ریجیکٹڈ یو، اور اینڈ جنت ول نیور میری یو۔ زرار نے اس کے کہے الفاظ دہرائے۔ اپنی جانتی ہو کتنا غصہ آیا مجھے، کتنی تکلیف ہوئی تھی مجھے، اور اب میں نے تمہیں کچھ کہہ دیا تو تم ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ زرار نے اپنے پریٹینڈ کیا اور جیسے نہ جانے پر کیا ظلم ڈھایا گیا پر زرار آپ اپنا کیا کرایہ بھول گئے، اور اب تو میں نے شادی کر لی نا، اب بھلا کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ کیوں اپنی ایگو بیچ میں لا رہے ہیں؟ آپ جانتے نہیں کیا مجھے کتنی محبت آپ کو نہیں بتا نہ؟ جب آپ احسن کے پرپوزل کے لیے مما کو کنونس کر رہے تھے تو میرے دل پر کیا گزری تھی زرار، میں آپ کو لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتی آپ کتنے برے ہیں۔ آپ کے نزدیک آپ کی ایگو بڑا کچھ ہے، اور بات گول مول کرنے کے بجائے سیدھا سیدھا اپنے دل کی کیے بتائی وہ بغیر سوچے سمجھے۔ زرار حیران تھا کہ اتنے آرام سے سب کچھ کہہ دیا، ورنہ وہ تو سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے اسے یہ سب کچھ جنت سے اگلوانا پڑے گا۔ ایک مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے پر آ کر بکھری تھی۔ ہاں تو تمہیں کس نے بولا تھا کہ اس برے آدمی سے محبت کرو؟ زرار بات کو طول دیے جا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ڈسکشن ہی مسئلے سلجھتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں نے کبھی آپ سے محبت نہیں کرنی تھی۔ جنت ابھی بھی دکھ سے کہہ رہی تھی۔ مطلب اب تم پچھتا رہی ہو کہ محبت کر کے؟ زرار کو پتہ نہیں کیا مزہ آ رہا تھا اس سے فضول سوال جواب کر کے۔ میں نے کچھ ایسا نہیں کہا، آپ کو کیا کوے کھا کر آئے ہیں؟ کب سے چپ ہی نہیں ہو رہے؟ مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، آپ پلیز سونے دیں۔ اور اب میں نے آپ سے کسی بات کا جواب نہیں دینا، میں آپ سے ناراض ہوں، سنا آپ نے؟ اور آپ یہ بازو مجھ سے ہٹائیں۔ جنت کو اب ہنسی تپ چڑھی ہوئی تھی، اسے منانے کے بجائے فضول باتیں کر کے اس کا دماغ چاٹ رہا تھا۔ زرار کو اس کی بات پر ہنسی۔ اچھا میری ناراض بیوی، کہتے ہوئے اس سے دور ہوا اور دوسری طرف منہ کر کے سونے لگا۔ کیا قسمت تھی بیچاری کی، اسے خود ہی اپنے ناراض ہونے کا بتانا پڑ رہا تھا، اور زرار بدتمیز اسے منانے کے بجائے الٹا اسی کا دماغ کھائے جا رہا تھا۔ جنت کا ذہن کھول رہا تھا، اور زرار اس قدر بے مروت ہونے پر صبح اٹھنے کے بعد جنت کا منہ پھولا ہوا تھا۔ زرار نے تو نوٹ کیا پر منانے کی کوشش نہیں کی۔ جنت نے دل میں اچھی خاصی سلواتیں سنا چکی تھی، وہ تو شکر تھا اللہ اللہ کر کے وقت گزرا اور زرار اپنی شکل اس کی آنکھوں کے سامنے سے گم کی۔ آج اس ولیمے کا دن تھا، تقریب رات کو ہی تھی۔ حسب توقع آج بھی تقریب کی جان بنی ہوئی تھی، اور مزے کی بات تو آج زرار کے بھی 14 طبق روشن کیے ہوئے تھی۔ زرار سوچ چکا تھا کہ جنت کے ساتھ روڈ رویہ بالکل بھی بے وجہ اور بے تکا ہے۔ ٹھیک ہے وکھڑ پن عادت کا حصہ ہے، پر جنت کا کیا قصور؟ آخر وہ کیوں اس سے طنز سنے اور اس غصہ سے؟ اسی خیال کے تحت اس نے سوچا کہ جنت کے ساتھ اپنے تعلقات ہموار کرے، پر سامنے محترمہ نے نو لفٹ کا بورڈ لگا کر رکھا تھا۔ زرار کی سارے نیک منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ آج زرار اس کے پیچھے پیچھے تھا، وہ تو خاطر خواہ رسپانس نہیں دے رہی تھی، پر زرار کو اس پر غصہ نہیں آیا کیونکہ یہ ناراضگی اس کا حق تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد بھی زرار بہانے سے اس سے کوئی بات کرتا تو وہ آگے ہو کر بالکل ہی نظر انداز کرتا دیتی۔ دیکھو جنت، مجھے تم اگنور کر کے اچھا نہیں کر رہی، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ زرار نے عجیب سے پراسرار لہجے میں کہا، لیسن میں آپ کو اگنور نہیں کر رہی بلکہ آپ سے ناراض ہوں۔ ناراض لوگوں کو منایا جاتا ہے، انہیں دھمکایا نہیں جاتا۔ جنت نے تڑاک کر جواب دیا، اب تم میری کوئی بات سن نہیں رہی تو میں تمہیں کیسے مناؤں؟ زرار نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں پر گرا کر آنکھیں پٹاتے ہوئے کہا، ضرورت نہیں آپ کو یہ ڈرامہ کرنے کی، آپ بھلا مجھے کیوں منائیں گے؟ میں کون سا آپ کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہوں؟ بھلا آپ کو کیا پرواہ؟ جنت تو اپنی بھڑاس نکالنے پر تلی تھی، وہ اچھی خاصی بدگمان ہوئی تھی زرار سے۔ مجھے ساری کی ساری لفظی فائرنگ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے اپنی جویلری اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی تاکہ جا کر اپنا لباس تبدیل کرے، لیکن اتنے میں زرار چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا، اسے روکا۔ اس کے مقابل کھڑی تھی اور ایک عام دیوانی کے عالم میں اپنی نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ جنت اس کے ایسے گھرنے پر
پزل ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جنت نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ سمجھی تھی کہ اس کی زبان درازی پر اس کی کلاس لینے آیا ہے۔ زرار اس کے قریب آیا۔ جنت تو خوف کے مارے اپنی جگہ پر تھم ہی گئی تھی۔ ان یوزول اور سٹرینج زرار کے چہرے کے ایکسپریشنز بہت تھے۔ وہ محویت سے اس کے تمام تر نقوش تک رہا تھا۔ کیوں اتنی بدگمان ہو مجھ سے؟ تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ اس بات سے نہیں ہوا کہ زرار جنید نے تمہارا ساتھ حاصل کرنے کے لیے چالیں چلی اور مجھے پرواہ ہے تمہاری، پر جانتی ہو میری کچھ بری سی عادت ہے، میری پرسنالٹی کچھ ایسی ہے کہ میں اپنی فیلنگز کرنے سے پرہیز کرتا آیا ہوں، پر آج نہیں کروں گا۔ تم سن لو زرار، جنید کے دل پر راج کرتی ہو تم۔ اب تک کی دی گئی ہر کرتا ہوں اور میں اپنا عام اپولوجائز کی تکلیف کے لیے تم سے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ اب میں تمہیں قبول ہوں؟ زرار اپنے اور جنت کے درمیان کا سارا فاصلہ ختم کر کے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کسی طلسماتی کیفیت کا شکار ہو کر اپنے دل کا تمام حال اسے سنا گیا۔ جنت کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے من کی مراد ایسے پوری اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جس عشق کو مارنے کے در پر تھی آج وہ مکمل اسی کا ہو گیا۔ آج تو وہ جتنا شکر کرتی کم تھا۔ وہ بہت بے یقین تھی۔ زرار اسے ایسے بے یقین ہوتا دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا؟ زرار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جنت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کر لو یقین، یقین کر لو، یہ خڑوس اور برا آدمی تم نے محبت کرنے لگا ہے۔ زرار مسکراتے ہوئے اسے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ جنت منہ پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے ان لمحوں کے سحر سے ہی نکل نہیں پا رہی تھی۔ زرار نے اس کے ماتھے پر جھک کر بوسہ دیتے ہوئے اس کی بے یقینی کو اپنی محبت کا اعتبار بخشا۔ جنت کے تو خوشی کے مارے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ زرار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ اب تو کوئی ناراضگی نہیں؟ زرار نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ جنت نفی میں سر ہلاتی اس کے سینے سے لاگی۔ زرار نے بھی اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ کر اپنی محبت کا مان دیا اور اب بہت سی مسکراہٹوں بھری زندگی ان کی منتظر تھی۔